بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں ابو بکر سے وہ کھیل کھیلوں گا جو کسی کے ساتھ نہ کھیلا ہوگا۔ امیہ بن حلف نے ایک وحشیانہ قہقہ کی گرج کے ساتھ اپنے ساتھیوں سے کہا۔ وہی امیہ جس کے غلام حضرت بلال تھے، جس نے شروع میں حضرت بلال کے دعوے ایمان کو ریت کا محل اور بچوں کا کھیل سمجھ رکھا تھا، جس نے ایک غلام کے نغمہ توحید کو کچلنے کے لیے بدترین ظلم و ستم کیے۔ اسے جانتے ہو؟ امیہ بن حلف کی دونوں آنکھوں میں وحشت و یاری کی چمک پھونکنے لگی۔ تم جانتے ہو کہ بلال میرا غلام ہے، اور غلام کی حیثیت ہوتی ہی کیا ہے؟ پھر جب وہ احد کی رٹ لگانا شروع کر دے تو میرے لیے تو سیاہ گوشت کا نفرت انگیز ڈھیر بن کر رہ جاتا ہے۔ میں نے کہا تھا میری پہلی ہی جھڑک سے اس کے نئے دین کا بھوت اتر جائے گا، مگر نہیں اترا۔ پھر میں نے کون سا ظلم اس پر نہیں کیا۔ آتشی ریت پہ لٹا کر اس کے دین کا بھوت بسم کرنا چاہا، پھر اس کے سینے پر بھاری پتھر رکھ کر دیکھا، مگر وہ اپنے مذہب سے نہ ہٹ سکا۔ اف محمد کا یہ جادو، اسے اتارنا میرے بس کی بات نہیں۔ مگر تم تو ابو بکر سے کھیل کھیلنے کی بات کر رہے ہو، لوگوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ہاں، امیہ بن حلف گرایا، ہاں یہ کھیل ہے جو تم دیکھ لو گے۔ کیا یہ بات دلچسپ نہیں کہ ابو بکر کو اس سیاہ فام سے محبت ہو رہی ہے؟ امیہ بن حلف کا ایک اور وحشتناک قہقہ بلند ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ وحشی غلام میرا بھائی ہے، وہ میرے ظلم و ستم سے آزاد کرانے کے لیے ہر قیمت ادا کرنے پر تیار ہے، تو اس میں کھیل کی کیا بات ہے؟ لوگوں نے پھر چھیڑا۔ کھیل؟ امیہ بن حلف غصے سے بولا۔ سیاہ فام کا مول تول کیا کوئی کھیل نہیں؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابو بکر بیکار چیز کو کتنی بڑی قیمت چکانے کی ہمت رکھتے ہیں۔ میں اس غلام کی اتنی قیمت بتاؤں گا کہ یہ بھاگ جانے پر مجبور ہو جائیں گے، یا پھر اس بیکار چیز کے بدلے مجھے وہ چمکتی دمکتی چیز ہاتھ آئے گی۔ سونا سونا! کیا عجیب کھیل ہے جس میں حضرت ابو بکر کی ہار یقینی اور میری جیت۔ ہا 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 ہا! لوگ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اچھا تو یہ بات ہے، حضرت بلال کی سخت جانی کے بعد اب حضرت ابو بکر کی ہمدردی کو آزماؤ گے؟ ہا 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 ہا! امیہ بن حلف کا قہقہ کسی بدروح کی بے ہنگم چیخ و پکار کے انداز میں گرجتا رہا۔ گرم گرم ریت پر حضرت بلال کو بھونا جا رہا تھا، پتھروں کے اوپر گھسیٹا جا رہا تھا، کوڑے پڑ رہے تھے۔ احد احد! حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کڑاہٹ تھی۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ آواز سنی تو تیزی سے جھپٹے، جیسے بلال رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کی تمام ٹھیسیں، تمام درد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے قلب میں اتر آیا ہو۔ وہ سچ مچ تڑپ اٹھے۔ اس غریب کے سلسلے میں تجھے خدا کا ڈر نہیں؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ کی حالت زار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس تمام دکھ کی ذمہ داری تم لوگوں پر ہے۔ امیہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، تم نے ہی اس کو بگاڑا اور پھر اس حالت زار تک پہنچنے پر مجبور کیا ہے۔ بتاؤ اسے خریدتے ہو؟ بولو۔ ہاں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں، ہر قیمت پر تیار ہوں۔ کیا قیمت دو گے؟ امیہ نے عجیب نظروں سے دیکھا۔ قسطاس! ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کا نام پیش کیا۔ میرے مضبوط و قوی غلام قسطاس کے بدلے، جس کے کفر سے میں بیزار ہوں اور تم حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان سے بیزار ہو۔ مجھے بلال سے محبت ہے، تمہیں قسطاس سے محبت ہونی چاہیے۔ ایک غلام سے محبت کرنے کی بات سنتے ہی امیہ بن حلف نے منہ بنایا، کچھ سوچا اور فوراً بولا، منظور ہے، لیکن فوراً ہی قہقہ مارا۔ نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، اس کی آنکھوں میں شیطانیت گونج رہی تھی۔ قسطاس ہی نہیں، اس کی بیوی بھی دینا ہوگی۔ مجھے منظور ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا۔ اس نے قہقہ مارتے ہوئے ساری گفتگو پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، قسطاس اور اس کی بیوی کے ساتھ اس کی بیٹی بھی لوں گا۔ اوہ، بیٹی؟ ہاں، اس کی بیٹی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر کہا، چلو دی۔ لیکن اس بار بھی امیہ بن حلف کا ہولناک قہقہ بلند ہوا۔ میں خدا کی قسم، قسطاس، اس کی بیوی، اس کی بیٹی کے ساتھ 200 دینار بھی لوں گا۔ بولو۔
بولو بلال خریدتے ہو؟ شرم کر شرم۔ بار بار زبان بدلنے کی شرارت سے بیزار آ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیا جھوٹ بولتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ لات و عزیٰ کی قسم، امیہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، آخری قیمت پھر طے شدہ سمجھو۔ چلو کافر، مجھے یہ بھی منظور ہے۔ مسلمان بھائی حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی غمخواری سے سرشار حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنا سینہ تان کر کہا، سودا ختم۔ ایک عظیم آزمائش میں دونوں مومن کھڑے اترے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی جان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے مال پر سے طوفانی آزمائش پوری طرح گزری اور دونوں فاتحانہ نکلے، فقط اس لیے کہ اللہ دونوں کو ان کے مال و جان سے پیارا تھا۔